رحمان ہے وہ، یہ ڈر دل سے نکال دو کہ وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ وہ تمہاری تب سنے گا جب تمہیں حالات پر صبر کرنا آ جائے گا، اور تب قبول کرے گا جب سب بہتر ہو کر بہترین کا وقت آئے گا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ تو شہرک کے پاس تھا، لیکن طے ہم سے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ ہر میں کعبہ ہو، خاموشی کا ڈیرا ہو، پر نور سویرا ہو، تیری رحمت برساتی بارش نے گھیرا ہو، سجدے میں سر ہو، خیال صرف تیرا ہو، پھر کیا دل کا حال ہو یا رب کہ اس لمحے تو میرا ہو اور صرف میرا ہو، ہر میں کعبہ ہو، سجدے میں سر ہو۔ آمین۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے مقدار نہیں۔ روٹی کا نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج، وہ چاہے تو اس نوالے کو حلق میں پھنسا دے، سانس بند ہو جائے اور ہم مر جائیں۔ اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنے نافرمان، اس کی محبت تو دیکھو، سب نافرمانیاں دیکھ کر بھی نوازتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ اللہ محبت ہے۔ اے میری روح، تم تو ایک مسافر ہو، یہ دنیا ایک سراب ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ تھوڑی ہے، تمہیں چلتے رہنا ہے اس ابدی ٹھکانے کے لیے جو صرف تمہارا ہے۔ صرف چند دن ہی تو ہیں، صبر سے گزار لو، نہ خود کو برباد کرو، حسین و جمیل منزل کا سوچو۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دو، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا تنہا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں۔ پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں،
پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو، آپ کو اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ پر حسن ظن رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے وقت کی تمام تر تلخیوں کے اندر سے پھول اگا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ ایسی محبت جسے کبھی سوال نہیں آتا، وہ محبت بس اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا، آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے جو مشکلوں میں آسانیاں بھرتی ہے، آنسوؤں میں مسکراہٹ لاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تحفے میں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے، وفا
دوسرا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کبھی کسی سے کہہ نہ سکتے ہوں۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا اس کے ایک حکم پر اجالے میں بدل جائے گا۔ بس آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی محبت پر کامل یقین رکھیں، خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو جس بھی طرح کی سازش کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب رحمان رب پر چھوڑ دو۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ تم سے فرماتا ہے غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک اللہ محبت ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں، اطمینان کا وہ سمندر میسر آئے گا کہ جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ مسرور کن بھی ہوگا۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔